اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بادشاہوں کو خط لکھتے اسلم تسلم، اسلام لاؤ تب بچو گے، وَإِنْ أَبَيْتَ یا وَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْيَرِيثِيِّينَ، اگر تم نے نہیں مانا تو نہ ماننے والوں کا سارا گناہ آپ کے ذمہ ہے۔ اور حضرت عمر جب خط لکھتے تھے تو بعض لوگوں کو کہتے تھے کہ یہ سن لو، اگر تم نے دیر کی میری بات ماننے میں تو میں آ جاتا ہوں میں خود آ رہا ہوں۔ اور مورخین نے وہ خط لکھا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر نے لکھا تھا، مصر کے گورنر نے، کہ حضرت یہاں تو عجیب دستور ہے، سال میں ایک دوشیزہ خوبصورت لڑکی کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے اور دریا میں ڈال لیتے ہیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم نہ ڈالیں تو دریا موج میں آ کے ہماری آبادی تباہ کر دیتا ہے۔ اب یہاں اسلامی حکومت قائم ہے، میں ایک دوشیزہ بے گناہ کے قتل کا کیسے اجازت دے دوں؟ میں بہت پریشان ہوں۔ دمیاتی نے تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے خط براہ راست دریا کے نام لکھا، یا بحر ان کنت تجری بامر اللہ فجرے وَإِن تَعَادَيْتَ بِالظُّلْمِ وَالْعُدْوَانِ فَلَا نَتَسَلَّمْ لَكَ شَيْئًا، اگر آپ اللہ کے حکم کے سے جاری ہے تو چلتے رہو، اور اگر آپ کی گندی عادتیں ہیں تو ہم ہرگز نہیں مانیں گے۔ جب خط آیا تو گورنر حیران ہو گیا کہ میرے نام خط نہیں آیا، بحر کے نام خط آیا ہے۔ سب لوگوں کو ساتھ کر کے سمندر چلے گئے اور ساحل سمندر میں وہ خط ڈالا۔ مورخین نے مشاہدہ پیش کیا ہے کہ وہ سمندر جو اس وقت پیچھے ہٹا ہے آج تک واپس دوبارہ نہیں چڑھا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط میں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت اور رعب ڈالا تھا، اور یہ کوئی اچنبھی بات نہیں ہے۔